بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تو سابقہ درس کے اندر ہم نے پڑھا تھا علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مراتب تعدیل اور جرح۔ اب آج یہ یہاں سے وفی شرح الالفیۃ للعراقی، امام عراقی رحمۃ اللہ علیہ کی جو شرح ہے الفیہ کی ایک شرح ہے آپ نے لکھی ہے، اس میں کہتے ہیں کہ مراتب التعدیل علی 4 او 5 طبقات، کہ مراتب تعدیل جو ہیں وہ 4 یا 5 طبقات میں منحصر ہیں۔ فالمرتبۃ الاولی، پس پہلا مرتبہ تعدیل کے الفاظ میں سے، العلیہ من الفاظ تعدیل، تعدیل کے الفاظ میں سے بلند ترین مرتبہ یعنی پہلا مرتبہ وہ ہے کہ جس کو ابن ابی حاتم اور ابن صلاح نے ذکر نہیں کیا۔ وہ کیا ہے جی؟ ہی اذا کرر لفظ التوثیق، وہ یہ ہے کہ توثیق کے لفظ کی تکرار کی جائے، اما مع تباین اللفظین، اب یہ جو تکرار ہے، جو لفظ توثیقی الفاظ کی تکرار ہے، وہ 2 جدا جدا الفاظ کے ساتھ ہو، جیسے ثبتن حجتن یا ثبتن حافظن یا ثقتن ثبتن یا ثقتن متقن، یعنی 2 الفاظ کا تکرار تو ہو توثیق کے، لیکن وہ الگ الگ ہوں۔ اما مع تباین اللفظین، کہ 2 جدا جدا لفظوں کا تکرار ہو، یا پھر وَإِمَّا مَعَ إِعَادَةُ اللَّفْظِ الْأَوَّلِ، یا پھر جو تکرار ہے وہ پہلے ہی لفظ کے اعادہ کے ساتھ ہو، جیسے ثقتن ثقتن ونحوہا، اور اسی کی مثل ثقتن ثقتن ثبتن ثبتن حجتن حجتن متقنن متقنن وغیرہ۔ تو یہ پہلا مرتبہ ہے تعدیل کا، جس میں الفاظ تعدیل جو ہیں وہ تکرار کے ساتھ آتے ہیں۔ پھر اس کی 2 صورتیں ہو جاتی ہیں، یا تو دونوں اکٹھے ایک ہی جیسے الفاظ ہوتے ہیں، تکرار میں اعادہ ہوتا ہے پہلے لفظ کا، یا پھر الفاظ توثیق جو ہیں وہ جدا جدا ہوتے ہیں۔ یہ پہلا مرتبہ ہے۔ اس کے بعد المرتبۃ الثانیہ، یہ دوسرا مرتبہ لکھا علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح الفیہ کے اندر۔ وہ کون سا ہے جی؟ ہی التی جعلہا ابن ابی حاتم وتبعہ ابن الصلاح، یہ وہی مرتبہ ہے جس کو ابن ابی حاتم نے بنایا۔ کیا بنایا؟ المرتبۃ الاولی، پہلا مرتبہ۔ ابن ابی حاتم نے جس کو پہلا مرتبہ درج کیا، اس کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرے درجے میں رکھا، اور انہی کی پیروی کی، ابن ابی حاتم کی پیروی کی تھی ابن الصلاح نے اپنی کتاب مقدمہ میں۔ قال ابن ابی حاتم، امام ابن ابی حاتم کہتے ہیں، وجدت الالفاظ فی الجرح والتعدیل علی مراتب شتى، کہ میں نے الفاظ تعدیل اور جرح کو پایا مختلف مراتب میں۔ فَإِذَا قِيلَ لِلْوَاحِدِ، پس جب کسی کے بارے میں کہا جائے إِنَّهُ ثِقَةٌ أَوْ مُتْقِنٌ، فَهُوَ، تو پس ممن يُحْتَجُّ بِحَدِيثِهِ، تو وہ ہوگا جس کی حدیث کے ساتھ احتجاج کیا جائے گا۔ اور قال ابن الصلاح نے کہا، وَقَضَا، اسی طرح، اذا قیل فی العدل، اسی طرح عدالت میں بھی ہے، عادل راوی کے بارے میں بھی ہے، انہ ضابط او حافظ،
اب بے شک وہ ضابط ہو یا حافظ ہو لیکن عادل ہو۔ وقال الخطیب، خطیب بغدادی نے کہا ارفع العباراتی، کہ اعلیٰ عبارات میں سے یہ ہے کہ این یقال، کہ یوں کہا جائے حجتن او ثقتن، یعنی یہ جو تعدیل کا مرتبہ انہوں نے بتایا ہے دوسرا، اس میں یہ بتانا چاہتے ہیں آپ کو کہ ابن ابی حاتم اور ابن الصلاح نے جو پہلا مرتبہ رکھا تھا جس میں تکرار نہیں تھا، اس کو حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسرا مرتبہ بنا دیا، کیونکہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے جو پہلا مرتبہ بنایا وہ تکرار الفاظ کے ساتھ بنایا، تو یہ فرق آ گیا۔ آگے المرتبۃ الثالثۃ، تیسرا مرتبہ ان کا قول، کن کا قول؟ محدثین کا قول، لیس بہ بأس او لا بأس بہ او صدوق او مأمون۔ تیسرا درجہ محدثین کا یہ قول ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں، یا اس سے کوئی حرج نہیں، یا صدوق ہے یا مامون ہے۔ وجعل ابن ابی حاتم وابن الصلاح هذه ثانیۃ، اب دیکھیں اسی ترتیب سے نا وہ درجہ پیچھے جاتا رہے گا نا۔ یہ جو درجہ انہوں نے تیسرا بنایا ہے یہ ابن ابی حاتم اور ابن الصلاح کے نزدیک دوسرا درجہ تھا۔ ادخل فیہا قولہم محلہ الصدق، اور اسی میں انہوں نے اپنا قول بھی شامل کیا، محلہ الصدق، یہ بھی ایک اصطلاح ہے۔ چوتھا درجہ جی تعدیل کا، حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ان کا قول محلہ الصدق او رووا عنہ او الی الصدق ما ہوا او شیخ وسط، او یہ اس کو وسط بھی پڑھ سکتے ہیں، شیخ وسط، اور شیخ وسط بھی پڑھ سکتے ہیں، او شیخ او صالح الحدیث او مقارب الحدیث۔ اب اس کو دو طرح پڑھ سکتے ہیں، بفتح الراء و کسرہا، مقارب الحدیث اور مقارب الحدیث۔ اس کی تفصیل انشاءاللہ آگے چل کے آئے گی، ان کے اندر فرق کیا آتا ہے پھر۔ او جید الحدیث او حسن الحدیث او سویلح او صدوق انشاء اللہ او ارجو انہ لا بأس بہ۔ تو یہ جو الفاظ ہیں یہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک چوتھے درجے میں آ گئے۔ اب کیونکہ انہوں نے ایک درجے کا اضافہ کیا تھا تو ان کے نزدیک جو چوتھا درجہ ہے وقتصر ابن ابی حاتم فی الثالثۃ، ابن ابی حاتم نے اقتصار کیا ہے اپنے درجہ ثالثہ میں علی قولہم شیخ، صرف شیخ کے قول پر اقتصار کیا ہے۔ وقال، اور انہوں نے کہا ہے ہوا بمنزلۃ التی قبلہا، یہ بھی پچھلے طبقے کی طرح ہے، یعنی ابن ابی حاتم نے کہا ہے کہ شیخن کا جو لفظ ہے یہ بھی پچھلے طبقے کی طرح ہے، یعنی دوسرے طبقے کی طرح ہے۔ یکتب حدیثہ و ینظر فیہ، ایسے راوی کی حدیث لکھی جائے گی اور اس میں غور و فکر کیا جائے گا۔ الا انہ دونہ، مگر یہ کہ یہ جو شیخن ہے یہ تیسرے درجے میں ابن ابی حاتم کے نزدیک یہ دوسرے درجے کے جو مجروحین ہیں یا معدلین ہیں ان سے کم درجے کا ہے، اور ابن ابی حاتم نے وقتصر اقتصار کیا ہے چوتھے درجے میں، فی الرابعۃ چوتھے درجے میں علی قولہم صالح الحدیث، یعنی چوتھے درجے میں انہوں نے محدثین کا صرف ایک قول نقل کیا ہے، وہ ہے صالح الحدیث۔ ثم ذکر، پھر کیا ذکر ابن الصلاح نے من الفاظہم، اپنے الفاظ میں یا ان کے الفاظ میں، علی غیر ترتیب، بغیر کسی ترتیب کے، قولہم ان محدثین کا قول، اصطلاحات کہ فلان روا عنہ الناس، فلان وسط،
فلان مقارب الحدیث، فلان ما اعلم به بأسا. تو یہ جو ہیں اس میں انہوں نے کیا کیا، ابن الصلاح نے ان الفاظ کو بغیر کسی رتبے میں رکھے، بغیر کسی مرتبے میں رکھے ذکر کر دیا. یہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک 4 مرتبے ہوئے. پہلا مرتبہ وہ جو تکرار کے ساتھ آئے گا، دوسرا مرتبہ وہ جو بغیر تکرار کے آئے گا لیکن الفاظ توثیق کے ساتھ آئے گا، تیسرا مرتبہ وہ کہ جس میں صدق اور مامونیت پائی جائے گی، اور چوتھا درجہ وہ جس میں تقارب یا شیخ یا محل وغیرہ کے الفاظ پائے جائیں گے. تو یہ 4 درجے ہوئے شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. کس کے؟ تعدیل کے. آگے کہتے ہیں مراتب الفاظ تجریح علی 5 مراتب. جرح کے الفاظ کے مراتب 5 مرتبوں میں تقسیم کیے ہیں شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے. وجعلها ابن ابی حاتم، ان میں سے پہلا مرتبہ ابن ابی حاتم کا ہے. وتبعہ ابن الصلاح، اور اسی کی مطابقت کی ہے ابن الصلاح نے. اور کیا کیا ہے؟ 4 مراتب. ابن ابی حاتم اور ابن الصلاح نے ان کی مطابقت میں 4 درجے بنائے تھے، اور شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ نے 5 درجے بنا دیے. اب پہلا مرتبہ کون سا ہے جی؟ وَهِيَ أَسُوءُهَا، وہ سب سے کم تر اور بدترین مرتبہ ہے. وہ کیا ہے جی؟ جس کے اندر کذب یا وضع کے الفاظ پائے جائیں، جیسے فلان کذاب او یکذب او یدع الحدیث او وداع او ودع حدیثا او دجال وغیرہ وغیرہ. تو یہ پہلے مرتبے کے الفاظ ہیں جن کے اندر سخت الفاظ پائے جاتے ہیں. اب یہ جو الفاظ ہیں ان میں سے بعض جو ہیں وہ ابن ابی حاتم اور خطیب نے مرتبہ ثانیہ میں نقل کیے ہیں. آگے شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اچھا یہاں سے یہ دیکھ لیں پہلے. قال ابن ابی حاتم، ابن ابی حاتم نے کہا اذا قالوا، جب وہ کہیں. کون؟ محدثین. متروک الحدیث او ذاہب الحدیث او کذاب فہو ساکت، اگر کسی راوی کے بارے میں محدث، یہ ابن ابی حاتم کا قول ہے، ٹھیک ہے. ابن ابی حاتم کہتے ہیں کہ اگر محدثین جب کسی کے بارے میں کہیں یہ الفاظ متروک الحدیث یا ذاہب الحدیث یا کذاب، تو کیا ہوگا؟ فہو ساکت، تو ایسے راوی کی حدیث ساکت الاعتبار ہوگی. لا یکتب حدیثہ، اس کی حدیث لکھی ہی نہیں جائے گی. المرتبۃ الثانیہ، یہ اب شیخ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کا اگلا درجہ آ گیا، مرتبہ ثانیہ جرح میں دوسرا مرتبہ. اب اس کے اندر اتہام کے الفاظ آئیں گے، یا حالکن یا ذاہبن یا ترک وغیرہ کے الفاظ آئیں گے، جیسے فلان متہم بالکذب یا متہم بالکذب، اول وضعی، متہم بالوضعی. یہاں پر صرف وضعی نہیں ہے، یہ متہم کے ساتھ ہے، متہم بالوضع. فلان ساکت و فلان حالک و فلان ذاہب او ذاہب الحدیث او متروک الحدیث جی، او ترکوہ او فیہ نظر او سکتوا عنہ. فلان لا یعتبر به او لا یعتبر بحدیثہ او لیس بالثقۃ او لیس بثقۃ ولا مأمون ونحو ذلک. اس قسم کے جتنے بھی الفاظ ہیں یہ حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دوسرا مرتبہ ہیں جی، جرح کے الفاظ ہیں دوسرے مرتبے کے. مرتبۃ الثالثۃ، تیسرا مرتبہ، اس کے اندر رد کے یا طرح کے یا
لیس بشیء وغیرہ کے الفاظ آئیں گے، جیسے فلان رد حدیثہ او ردو حدیثہ او مردود الحدیث و فلان ضعیف جدا۔ اچھا یہاں پر یہ فرق رکھنا ہے، ایک ہے ضعیف، ایک ہے ضعیف جدا، یہ دونوں اصطلاحات الگ الگ ہیں۔ تو یہ تیسرے مرتبے میں فلان ضعیف جدا ہے، یہ چوتھے مرتبے میں جا کے صرف ضعیف ہو جائے گی یا ضعفوہ ہو جائے گی، ٹھیک ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے آپ نے۔ فلان ضعیف جدا و واہن بمرۃ و طرح حدیثہ او مطرح او مطرح الحدیث و فلان ارمی بھی ولیس بشیء او لا شیء و فلان لا یساوی شیئا ونحو ذلك وکل من قیل۔ فیہ ذالک من ہذہ المراتب الثلاث، تو ہر وہ جس کے بارے میں یہ جو الفاظ ہیں مرتبہ ثالثہ کے، تیسرے مرتبے کے الفاظ جرح میں سے کوئی الفاظ اگر بیان کیا گیا تو ایسے راوی کا حکم کیا ہو جائے گا؟ لا یحتج بحدیث بھی، ایسے راوی کے ساتھ احتجاج نہیں کیا جائے گا، استدلال نہیں کیا جائے گا، ولا یستشہد بھی، اور نہ ہی اس سے استشہاد کیا جائے گا، استدلال پکڑا جائے گا، ولا یعتبر بھی، اور نہ ہی اس راوی کا اعتبار کیا جائے گا۔ یہ علامہ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے مطابق ہے، آگے چل کے تفصیل مزید آئے گی انشاءاللہ۔ المرتبۃ الرابعۃ، یہ دیکھیں میں نے آگے آپ کو بتایا تھا کہ ضعیف جدا اور ضعیف میں فرق ہے، تو یہاں پر دیکھیں آپ المرتبۃ الرابعۃ، چوتھے مرتبے میں فلان ضعیف منکر الحدیث او حدیثہ منکر او مضطرب الحدیث و فلان واہن وضعفوہ و فلان لا یحتج بھی۔ تو یہ الفاظ ہیں مرتبہ رابعہ کے، چوتھے مرتبے میں یہ الفاظ ہیں حافظ عراقی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک۔ پانچواں مرتبہ جرح کا، فلان فیہ مقال، اس کے اندر زیادہ تر جو الفاظ آئیں گے وہ مجہول کے صیغوں کے ساتھ آئیں گے، یا نرم جرح ہوگی، ہلکی جرح ہوگی وہ، جیسے فلان فیہ مقال، کہ فلاں ہے اس کے بارے میں جو ہے کلام کیا گیا ہے، اب کیا قول و مقال کیا گیا یہ نہیں پتہ ہے، مقال بس کیا گیا ہے۔ فلان ضعف، فلان کی تضعیف کی گئی ہے۔ او فیہ ضعف، فلاں میں ضعف ہے، وجہ نہیں بتائی گئی۔ او فی حدیثہ ضعف، اس کی حدیث میں ضعف ہے، وجہ نہیں بتائی گئی۔ فلان یعرف و ینکر، یہ یہاں پر اعراب دیکھ لیں، یعرفا نہیں ہے، یعرفو ہے۔ و فلان یعرف و ینکر، کہ فلاں جو ہے اس کو پہچانا نہیں گیا یا اس کا انکار کیا گیا، وجہ نہیں بتائی کہ کیوں انکار کیا گیا یا کس وجہ سے نہیں پہچانا گیا۔ ولیس بذاک او بذاک القوی ولیس بالمتین ولیس بالقوی ولیس بحجت ولیس بعمدت ولیس بالمردہ۔ اب ان کے اندر سب کے اندر جو ہے وہ لیسا کہہ کے آگے وجہ نہیں بتائی، وہ قوی نہیں ہے۔ اچھا یہاں پر ایک چیز اور نوٹ کر لیجئے گا، یہ لفظ ہے لیس بالقوی، ایک اصطلاح استعمال ہوتی ہے لیس بقوی، ان میں فرق ہے، لیس بالقوی یہ الگ ہے اور لیس بقوی یہ الگ ہے۔ اس کا فرق اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فتاوی رضویہ شریف جلد نمبر 5 کے اندر جو ہے وہ ایک رسالہ ہے منیر العینین کے نام سے، اس میں بیان کیے فرق کو۔ اسی طرح یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ سارے کے سارے جو ہیں یہ 5ویں مرتبے میں ہیں۔ فَإِنَّهُ يُخْرَجُ حَدِيثُهُ لِلْاعْتِبَارِ،
یہ جو مجروحین ہیں جن پر اس قسم کی جرح ہوگی ان کی حدیث کو لکھا جائے گا اعتبار کے لیے، اس میں غور و فکر کیا جائے گا، اس کے قرائن ڈھونڈے جائیں گے، اس کے جو ہیں وہ شواہد و مطابعات ڈھونڈے جائیں گے، اگر تو مل جائیں تو پھر ٹھیک ہے، اور اگر نہ ملیں تو پھر ان کی حدیث پر ضعف کا حکم لگے گا۔ آگے کہتے ہیں وذکر سخاوی فی شرح الفیہ، امام سخاوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح الفیہ کے اندر اور علامہ سندھی نے نخبہ کی شرح میں اس مقام میں بڑی اچھی تفصیل کی ہے، فی ھذا المقام تفصیلا حسنا، بہت اچھی تفصیل کیا، وجعلا، اور ان دونوں نے، کن دونوں نے؟ امام سخاوی اور علامہ سندھی نے، لکل من الفاظ الجرح والتزکیۃ 6 مراتب، ان دونوں نے یعنی امام سخاوی اور امام سندھی نے الفاظ جرح اور تعدیل کو